مقدمہ محنت انسان کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے، اس کے بغیر کوئی بھی فرد اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ محنت میں نہ صرف مادی بلکہ معنوی برکت بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِنَا لِأَسِلْ نَلَنَّسِن نَلُئَا مَا يَسَعِ، اور انسان کو کچھ نہیں ملتا مگر جو وہ کوشش کرے۔ سورۃ النجم۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کامیابی اور نعمتیں صرف اللہ کی رحمت نہیں بلکہ بندے کی مسلسل جدوجہد اور محنت کا نتیجہ بھی۔ آواز مضمون میں ہم محنت میں برکت کے موضوع کو تفصیل کے ساتھ زیر بحث لائیں گے۔ ابتدا میں محنت کی اہمیت اور فلسفہ پر روشنی ڈالیں گے، پھر مادی و معنوی برکتوں کی اقسام، عملی زندگی میں ان کے عملی مظاہرے اور معاشرتی و روحانی اثرات کا جائزہ لیں گے۔ آخر میں چند مثالیں اور عملی رہنما اصول پیش کیے جائیں گے تاکہ قارئین کو محنت کی قدر و قیمت کا ادراک ہو اور وہ اپنی زندگی میں اس خوبصورت صفت کو اپنانے کی تحریک حاصل کریں۔ ایک، محنت کی نوعیت اور فلسفہ۔ 1 محنت کیا ہے؟ محنت دراصل انسان کی باہم مربوط جسمانی و ذہنی کاوش ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مقصد کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ جسمان محنت کے علاوہ ذہنی، فکری اور تخلیقی کوششیں بھی محنت کے زمرے میں آتی ہیں۔ 1 قرآن و حدیث میں محنت۔ قرآن مجید نوے اللیہ آزنیہ اجر الماسینیہ التوبہ 120 وَأَتُوَ قَوَا ایز ابا الف للفا جویارن النساء 14 احادیث مبارکہ۔ نبن کریم نے فرمایا، انوے اللعائے مامبوا العائبدن الماجتیندی ترمزی کلو اکامہ راوا کلو اکامہ میں سآول بخاری۔ یہ آیات و احادیث محنت کی اہمیت و اجر کی وضاحت کرتی ہے۔ 3 فلسفہ محنت۔ محنت کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کو بہتر بنائے اور معاشرے کے لیے قیمتی اثاثہ ثابت ہوا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ 2 محنت میں مادی برکت۔ 2 روزگار اور رزق۔ محنت کے نتیجے میں انسان کو اچھا روزگار اور مناسب معاشی وسائل ملتے ہیں۔ قرآن میں وَإِنَ لُوَيَسِلْ نَلَنَّسِن نَلُئَا مَا يَسَعِ کا مفہوم روزگار تلاش کرنے والوں کو ہمت بندھتا ہے۔ 2 بچت اور سرمایہ کاری۔ محنت کے شخص اپنے اخراجات میں توازن برقرار رکھتے ہوئے بچت کرتا ہے، یا بچت بعد میں سرمایہ کاری کے کام آتی ہے اور دولت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ 3 خوشحال اور ماوان زندگی۔ محنت انسان کو مالی طور پر خود مختار بناتی ہے جس سے اس کے ماوان زندگی میں بہتری آتی ہے، گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے وسائل میسر آتے ہیں اور معاشرتی وقار بھی بڑھتا ہے۔ 3 محنت میں معنوی برکت۔ 1 اعتماد نفس میں اضافہ۔ جب انسان محنت کر کے کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کا اعتماد نفس بڑھ جاتا ہے، خود اعتمادی ذہنی سکون اور خودی کے احساس کا باعث بنتی ہے۔ 2 اخلاقی نشوونما۔ محنت سے صبر، استقلال، تحمل اور نظم و ضبط جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اخلاقی نشوونما انسان کو ہر قسم کے برے عمل سے دور رکھتی ہے۔ 3 روحان ترقی۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت اور توانائی میسر آتی ہے، نماز میں خشوع و خضوع کا احساس گہرا ہوتا ہے۔ 4 معاشرتی اثر۔ 1 معاشرے کی ترقی۔ محنتی افراد معاشرے میں تکنیکی، سائنسی، تعلیمی اور فنون لطیفہ کے شعبوں میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے ملک و قوم ترقی کرتی ہے۔ 2 معاشرتی توازن۔ محنتی لوگ غربت کے خاتمے میں مددگار ہوتے ہیں، ان کے عزم و حوصلے سے دوسروں میں بھی محنت کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ 3 پائیدار نظام معیشت۔ مضبوط محنتی طبقہ معیشت میں استحکام اور پائیداری لاتا ہے، بے روزگاری کم ہوتی ہے اور عوام کا معاون زندگی بہتر ہوتا ہے۔ 5 تاریخی مسل۔ 1 حضرت یوسف علیہ السلام مصری بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر اور مصر میں ذخیرہ اندوزی کا منصوبہ حضرت یوسف کی محنت و ذہانت کی بدولت ممکن ہوا۔ 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں علم و حکمت کے شعبوں میں خدمات انجام دیں اور بیت المقدس کی تعمیر میں بھی کردار ادا کیا۔ 3 صحابہ کرام۔ حضرت خواجہ رضی اللہ عنہ کی تجارت، حضرت بلال کی صبر و استق امت۔ 6 عملی زندگی میں محنت کے اصول۔
صفر ایک مقصد کا تعین واضح اور قابل حصول اہداف مقرر کریں 6 صفر دو منظم منصوبہ بندی روزانہ کے کاموں کا لاگ بک تیار کریں اور پرائیورٹائز کریں 6 صفر تین تسلسل و استمرار محنت وقفے سے نہ کریں بلکہ مستقل مزاجی سے جاری رکھ 6 صفر چار خود احتسابی و قطاع فوقطاع اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں اور اصلاحات کریں 6 صفر پانچ تو ازن زندگی کام اور عبادت تفریح اور آرام میں توازن رکھیں تاکہ جسمانی و ذہنی صحت برقرار رہے 7 جدید دور میں محنت کے چیلنجز 7 صفر ایک ٹیکنالوجی اور آٹومیشن مشینی ادوار میں انسانی محنت کی قدر و قیمت کم ہو سکتی ہے مگر ذہنی اور تخلیقی محنت کی اہمیت بڑھ گئی ہے 7 صفر دو گلوبلا زیشن مسابقت میں اضافہ کے باعث محنتی ہونا ناگزیر ہے وقت کی پابندی نئے ہنر سیکھنا اور لچکدار ہونا ضروری ہے 7 صفر تین ذہنی دباؤ مصروفیت اور دباؤ میں خود کو منظم رکھنے کے لیے مراقبہ ورزش اور صحت مند غذا کی اہمیت بڑھ گئی ہے 8 کامیابی کے لیے رہنما نکات تعلیم و تربیت ہنر سیکھیں اور اپ ڈیٹ رہیں نیٹ ورکنگ تعلقات استوار کر ملاپ اور تعاون ٹیم ورک سے مسائل جلد حل ہوتے ہیں خود احتسابی اور فیڈ بیک اصلاحی رائے قبول کریں اور بڑی صبر اور شکر نتائج پر صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں نتیجہ محنت میں برکت نہ صرف اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کی مادی و معنوی ترقی کا ضامن بھی ہے قرآن و حدیث میں بارہا اس کی تاکید کی گئی ہے عملی زندگی میں منظم منصوبہ بندی تسلسل عمل اور اخلاقی اصولوں کو اپنا کر محنت کو اپنی زندگی کا جزو بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی آج سے ہی عہد کریں کہ ہر دن چند لمحے اپنے مقاصد کی طرف بڑھنے کی کوشش میں گزاریں گے اللہ کے احکامات کے مطابق محنت کو اپنا شعار بنائیں گے اور ہمیشہ اس برکت کو یاد رکھیں گے جو محنت کے ساتھ ملتی ہے اللہ ہمیں اپنی محنت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راہ پر ثابت قدم رکھے آمین محنت میں برکت تعارف قارئین زندگی میں کامیابی اور ترقی کے حصول کا راستہ محنت سے ہوتا ہے قرآن و حدیث میں بارہا اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محنت کو کامیابی کا ضامن بنایا ہے اور محنت کرنے والوں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے اس مضمون میں ہم محنت میں برکت کے مفہوم اس کی اہمیت عملی مثالوں اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کا جائزہ لیں گے ایک محنت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم لغت میں وہ محنت کا مطلب ہے مشقت برداشت کرنا کوشش کرنا اور جانفشانی سے کام لیا اصطلاح طور پر محنت سے مراد وہ عزم و اہتمام ہے جو انسان مقصد حیات مخصوص ہدف کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے برکت کا مطلب ہے آسانیاں بہتری اور رحمت الہی کی نوازشات دو قرآن و سنت میں محنت کی اہم ایت ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انا لے اصل نلن سے ان نلویا مایا سے اور یہ کہ انسان کو اس کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ملے گا سورۃ النجم 39 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزا عمل ہدوم عملن تکنے بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اسے خوب انجام دے سنن ترمذی 3 محنت میں برکت کی حکمت 1 ذہنی نشو و نما مسلسل جدوجہد دماغ کو چست و توانا بناتی ہے اور انسان مسائل کا مقابلہ کرنا سیکھتا ہے 2 معاشی استحکام محنت و مشقت سے آمدنی بڑھتی ہے خود کفالت ممکن ہوتی ہے اور غربت کے خطرات کم ہوتے ہیں 3 اخلاقی ترقی محنت سے حوصلہ صبر استقلال اور ایمانداری جیسے اخلاقی اسوس مضبوط ہوتے ہیں 4 خاندانی سکون روٹی کپڑا اور رہائش کے انتظام میں آسانی آتی ہے جس سے گھر و زندگی میں اطمینان پیدا ہوتا ہے 4 عملی مسئل 1 حضرت یوسف علیہ السلام زندان کی کڑی محنت اور صابر رہ کر انہوں نے مصر کا مالیاتی نظام سنبھالا جس میں اللہ نے ان کی محنت میں برکت دی اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے دیکھا کہ جب کوئی شخص سخت جانفشانی سے کام کرتا ہے تو اس کی معاشی حالت میں ترقی ہوتی ہے اب خود بھی کم عمری میں تجارت کرتے تھے اور محنت و ہنر کی بدولت بڑے تاجر بنے 3 معاصر دور کے مڈ گنڈے اس مثال کو دیکھیں کسان جو زمین میں دن رات پسینہ بہا کر فصلیں آگاتا ہے اسی فصل میں اللہ کی بارش سورج کی روشنی اور زمین کے فرٹلائزیشن کے ذریعے برکت آتی ہے 5 محنت کی راہ میں حائل مشکلات اور ان کا تدارک تھکن و مایوسی
मुस्तकिल मिजाजी और दुआ के जरिए इसका हल नाकाम का खौफ, हर नाकामी के बाद सबक सीख कर दोबारा शुरू करना, वसाइल की कमी, छोटे जराए से शुरुआत और तदरीजी तर्क, दूसरों की नसीहत, अच्छे अफराद से रहनुमाई और मुशावरत, 6 नसीहतें और रहनुमा उसूल। 1 सलो अज़कार, इफ्तार शुरू करने से पहले और काम के वक्फों में अल्लाह से मदद मांगना। 2 मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी, रोज़ाना के अहदाफ मुरतब करना और मराहिल में तकसीम करना। 3 तालीम व हुनर, मेहनत के साथ अलम रोज़गार भी हासिल करें ताकि कम वक्त में ज़्यादा पैदावार मुमकिन हो। 4 वक्त की कदर, आज के काम को कल पर न टाल। 7 मुआशरे पर मेहनत की बरकत, जब हर फर्द अपनी मेहनत के जरिए तरक्की करेगा तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी, बेरोजगारी कम होगी, गुर्बत का खात्मा होगा और समाजी अमन व भाईचारा फरोग पाएगा। पसमानदा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सेहत व तालीम के वसाइल में इजाफा मेहनती अफराद की बदौलत होता है। 8 नौजवानों के लिए पैगाम, ख्वाब देखने के साथ उनके हुसूल के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। मेहनत का आगाज़ छोटे अहदाफ से करें और कामयाबी की सीढ़ियां तक अपनी शौक़ और सलाहियतों को पहचानें और उनमें महारत हासिल कर बुरा से इज्तिनाब करें और अच्छे साथियों का इंतखाब करें जो मेहनत व लगन को फ़रोग़ नज्जा। ये फरमान इलाही है कि जो शख्स दिल व जान से कोशिश करता है, अल्लाह ताला इस कोशिश को बेहद साफ व शफाफ नियत के साथ कबूल फरमाता है और इसमें अपनी बरकत नाजिल करता है। मेहनत इंसान को सिर्फ धन और दौलत नहीं देती बल्कि इज्जत, नफस, इस्तिक़लाल और अल्लाह के करीब होने का जरिया भी बन जाती है। इसलिए हर एक को चाहिए कि मेहनत में बरकत को जिंदगी का निशान रा बनाए और हर काम को बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने की तौफीक के लिए अल्लाह से दुआएं करिए। हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेहनत में बरकत, हिस्सा अव्वल। तमहीद, कदीम ज़माने के एक सरसब्ज़ देहात में 2 भाई रहते थे, अली और मंजूर। अली हमेशा सुबह सवेरे उठकर खेती बाड़ी और मवेशियों का ख्याल रखता, जबकि मंजूर काम से घबरा कर सारा दिन सस्ती में गुजार देता। देहाती सभी जानते थे कि अली की खेती में पैदावार अच्छी होती और मवेशी भी सेहतमंद रहते, लेकिन मंजूर को वो अहमक समझते कि मेहनत करने से डरता है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई जिसने फसलें तबाह कर दें। सब लोग परेशान हो गए कि अब फसल का क्या बनेगा, लेकिन अली ने हिम्मत न हारी। इसने अपने पास बचने वाले दानों को महफूज करके इजाफी मेहनत से दोबारा बोना शुरू किया। इसने मिट्टी को जोत कर खाद डाली, नहरी पानी का इंतजाम किया और अपने हाथों से नर्सरी तैयार की। मंजूर ने इसे तनकीद की, भाई ये सब मेहनत ज़ाय है। एक बार जब बारिश ने नुकसान किया तो वापस इस खेत में क्या रखा।